اس سیشن کی اگلی تقریر کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مکرم عبدالقدیر صاحب جو کہ سویڈن سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ مکرم عبدالقدیر صاحب آف سویڈن۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شہیدہ۔ معزز سامعین، یہ قرآن کریم کی دو مختلف صورتوں سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے جس کا اطلاق نہ تو موسوی سلسلہ کے مسیح ناصری علیہ السلام پر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا اطلاق بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ہوتا ہے، بلکہ یہ آیات بالکل واضح طور پر ایک ایسے عیسیٰ ابن مریم کا پتہ دیتی ہیں جس نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ذریت میں ظاہر ہونا تھا، جس کو آپ نے ذکی غلام اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے مسلم موعود اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامات میں ذکی غلام سے پکارا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کیا تھا۔ اور ہم کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس مبارک اور لیلۃ القدر کا زمانہ پایا جس میں یہ عظیم الشان وجود ظاہر ہوا، جن کا نام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب علیہ السلام ہے۔ میں نے اس مبارک وجود کو کیسے مانا اور ان پر ایمان لایا، اور پھر اس میں کون کون سی مخالفتیں اور مشکلات کا سامنا ہوا، یہ میری تقریر کا موضوع ہے۔ اس حقیقت کا ادراک کوئی اتفاقی معاملہ نہیں اور نہ ہی کوئی چند روزہ تحقیقاتی معاملہ، بلکہ اس وجود کی شناخت کی بنیاد میری اپنی پچھلے 40 سالہ تجربات اور واقعات ہیں، اور ان تجربات اور واقعات نے میرے لیے آپ کی پہچان بہت آسان بنا دی تھی۔ اسی وجہ سے جب مجھے آپ کا علم ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ
چند منٹ میں ہی میں نے آپ کو مان لیا تھا۔ اس چیز کا آغاز ربوہ اسٹیشن پر آنے والے ٹرین کے واقعہ سے ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماحول 40 سال پہلے ربوہ کا ماحول ایسا تھا کہ کسی خادم کی یہ مجال ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کر گزرتا جو کہ وہاں اسٹیشن پر ہوا۔ اور میں اس وقت خود اسٹیشن پر اس وقت پہنچا تھا جب یہ خادم ان کو مار کر اور وہاں کھڑے تھے اور ٹرین بھی وہیں پہ کھڑی تھی۔ اس واقعے سے اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی میں ہوا، میرے گھر میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یا تقدیر الہی ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس کے بہت سے افراد جماعت کے بہت سے معزز عہدوں پر فائز تھے۔ مثلاً ملک سیف الرحمان صاحب، یہ میرے خالو ہیں، یہ اس وقت مفتی سلسلہ اور پرنسپل جامعہ احمدیہ تھے۔ اسی طرح مولوی محمد احمد جلیل صاحب، یہ میرے سگے تایا ہیں، یہ ناظم دارالقضاء تھے اور جامعہ میں استاد تھے۔ مولوی نور الدین منیر صاحب میرے ماموں تھے۔ خلیفہ صباح الدین صاحب میرے بہنوئی تھے۔ میر غلام احمد نسیم صاحب، یہ بھی میرے سگے خالو ہیں۔ غرض بہت سارے ایسے افراد تھے جن کو اکثر آپ میں سے جانتے ہوں گے۔ تو ہمارے گھر میں یہ ڈسکس ہوتی تھی اور اس وقت یہ بات ہوتی تھی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا خلیفہ وقت کو یہ اختیار تھا یا نہیں تھا۔ تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہونی چاہیے، ورنہ ان معاملات کو کبھی بھی ہم حل نہیں کر سکتے۔ ان ساری ڈسکشنیں جو مختلف وقفوں میں ہوئیں، میرے شوق کو اسلامی تاریخ جاننے میں بہت بڑھا دیا اور میں نے اس زمانے میں تاریخ اسلام کا بہت گہرا مطالعہ کیا، اور اس وقت میں صرف 15 سال کا تھا۔ اور جب مجھے ان تاریخ کے بعض معاملات کا علم ہوا تو میں نے بہت سے سوال پھر اپنے انہی بزرگوں سے کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری جماعت جو آیت استخلاف خلافت کی تائید میں پیش کرتی ہے، اگر اس کو درست مان لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ کیوں کی؟ کیا انہیں علم نہیں تھا کہ خلافت سے اختلاف ان کو نعوذ باللہ فاسقین میں شامل کر دے گا؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت استخلاف میں ہے ومن کافر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ نمبر 2، میں نے یہ سوال کیا کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی کئی ماہ تک بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا ان کو بھی علم نہیں تھا؟ اور جب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ پھر یہ سوال کیا کہ حضرت امام حسن نے جب ان کو 5واں خلیفہ بنا لیا گیا تو انہوں نے پھر خلافت سے دستبرداری امیر معاویہ کے حق میں کیوں کی؟ کیا ان کو اگر خدا کی طرف سے یہ چیز ملی تھی تو پھر انہوں نے چھوڑا کیوں اسے؟ غرض اس طرح کے بہت سے سوالات میں نے ان سے کیے۔ تو ایک موقع پہ تنگ آ کر میرے تایا جی نے مجھے کہا کہ تم کیوں پچھلے واقعات کو لے کر پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ بتا دیں کہ ہمارا پچھلوں سے کوئی تعلق نہیں تو میں یہ بحث ختم کر دوں گا۔ تو اس طرح یہ میری بنیاد ہے جو بچپن سے بنی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رفتہ رفتہ میرے ذہن میں اس بات نے جگہ بنا لی کہ کونو ما صادقین، یہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ
ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. اور وہاں مجھے کوئی کیونکہ بتا نہیں رہا تھا کہ کیا چیز سچائی ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ قرآن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا جائے. اس مطالعہ کے دوران جب میں نے الوصیت پڑھی تو اس میں یہ جو بار بار یہاں پہ پڑھا گیا ہے کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو جائے میرے بعد مل کر کام کرو. اس چیز نے مجھے اور پکا کر دیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص جماعت میں ضرور ظاہر ہوگا جو روح القدس کی تائید سے کھڑا ہوگا، اور اس وقت خلافت ختم ہو جائے گی. اور یہ محترم طارق چوہان صاحب جو سویڈن سے آئے ہیں میرے ساتھ، یہ 25 سال سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ گواہ ہیں کہ میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے یہ واضح پتہ دے رہی ہے کہ کسی شخص نے ظاہر ہونا ہے ہم اس جماعت میں. اور یہی چیز میں نے پھر اپنی امی سے بھی بات کی کہ یہ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے. تو وہ بھی کہا کرتی تھی کہ تم کیوں اپنا سر کھپاتے ہو اور میرا سر کھاتے ہو، جب کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو یہ میری بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی تھیں. تو لیکن اس میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں یہ تھا، 3 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ مسلم موعود خلیفہ ثانی ہیں، نمبر 2 یہ تھا کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کوئی روح القدس کی تائید پا کر بھی کھڑا ہوگا. لیکن مجھے یہ بالکل نہیں علم تھا کہ یہ ایک ہی وجود میں یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی. حتیٰ کہ 6 فروری 2013 یعنی قریباً آج سے 1.5 سال قبل طارق چوہان صاحب نے مجھے کہا کہ عبدالقدیر تم جن باتوں کا ذکر کرتے تھے اس کے مطابق تو ایک جرمنی میں کوئی شخص ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا. تو انہوں نے مجھے alghulam.com ویب سائٹ کا بھی بتایا، اور ساتھ ہی بتایا کہ کوئی صاحب ناصر سلطانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، اور منیر احمد اعظم صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی دیکھنا. اب میں نے ان کے کہنے پر انہوں نے 6 تاریخ کو بتایا تھا، اور میں 10 اور 11 کی رات کو پہلی دفعہ میں نے alghulam.com پہ جا کے تو کتاب غلام مسیح الزمان پڑھنا شروع کی. اور مجھے وہ دلائل اتنے مضبوط لگے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ سچے دلائل ہیں اور مضبوط ہیں، اور ان کا کوئی جواب اور نہیں، اور یہی وہ یقیناً سچے انسان ہوں گے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اس کے بعد میں نے اس وقت 72 صفحے پڑھے تھے، اور پھر میں سو گیا کیونکہ مجھے صبح 4 بجے اٹھ کے کام پہ جانا تھا. لیکن اگلے دن ہر وقت یہی ذہن میں خیال رہا کہ یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دلائل اتنے مضبوط ہیں، تو پھر ہم جماعت احمدیہ کہاں کھڑی ہوگی. تو میں سارا دن اسی چیز پہ سوچتا رہا، حتیٰ کہ مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا کہ یہی سچائی ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کے حق میں دلائل ڈھونڈوں، میں کیوں نہ کوئی ایسی چیزیں دیکھوں جو میرے دل میں شک پیدا کرتی ہیں کہ یہ وہی انسان ہے یا نہیں. تو میں نے مخالفانہ خیالات جو میرے ذہن میں آئے وہ لکھنے شروع کر دیے، اور وہ 3-4 لکھے. تو ان میں سے مثلا ایک تھا کہ جب آپ تلاوت کرتی ہیں تو آپ کا تلفظ ایسا ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو پھر ایک شخص اصلاح کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آتی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی. مجھے ایک عجیب میرے ساتھ بات ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے آس پاس ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو براہین کا ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور اس میں کچھ تنکے اور کچھ ٹہنیاں خشک بہتی چلی جاتی ہیں، تو جو شک کرنے والا ہوتا ہے وہ ان ٹہنیوں پہ بحث کرتا ہے، ان
تنکوں پہ بحث کرتا ہے، اس دریا کو نہیں دیکھتا، تو تم اس دریا کو دیکھو، تنکوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو مجھے بڑا یقین ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے، اور اس طرح میرا کافی ایمان مضبوط ہو گیا، جسے کہتے ہیں جیسے کل حضور نے بتایا تھا کہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ صدق کا پلڑا کذب کے پلڑے سے بھاری ہو. تو میرا صدق کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا ہوا تھا پہلے ہی، لیکن چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ذہن میں آتی جاتی تھیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے جواب ہی دیتا گیا. تو اب میں ایک چیز بتاتا ہوں. اسی طرح اب یہ 11 تاریخ تھی، 19 فروری یعنی 8 دن کے بعد میں پھر اپنے کام پہ تھا، تو اور اسی چیز پہ غور کر رہا تھا. تو یہ جو آخری الہام جو ذکی غلام کے بارے میں ہوا تھا، اس میں آتا ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو میں اس الہام کے بارے میں سوچنا میں نے شروع کر دیا. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے، ابرہہ نے جو کی تھی اصحاب فیل کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا لیکن ناکام ہو گیا، اسی طرح اس وقت جماعت احمدیہ اصحاب فیل کی طرح ہے. 190 ممالک میں ان کی ریاست پھیلی ہوئی ہے اور بہت طاقتور ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ان کو ختم کر کے رکھ دے گا. اور وہ اتنا شدید احساس تھا کہ جیسے ونڈ سکرین پہ پتھر آ کے لگتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بالکل یہی میرے ساتھ اندر ہوا کہ میری وہ سارا قصر خلافت کا محل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا، اور مجھے بڑی سخت گھبراہٹ ہوتی رہی بڑی دیر تک. تو میں نے خیر میں جب اسے نکلا چند منٹ بعد اس گھبراہٹ سے، تو مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور لیکن ساتھ یہ خوشی محسوس ہونی شروع ہو گئی کہ میں نے کوئی نئی چیز پا لی ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ تھا کہ 24 فروری یعنی 13 دن کے بعد میں پھر کام پہ صبح جانے لگا، نماز فجر پڑھی، تلاوت کی قرآن شریف کی. تو مجھے لگا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا چاہیے. میں پھر سو گیا. اب سو گیا ہوں تو ایک خواب دیکھی. خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی شاندار اونچی سفید عمارت ہے، سیڑھیاں ہیں اس کے. میں سیڑھیاں چڑھ کے اس عمارت کے اندر جاتا ہوں تو کھلا ہال ہے. ہال کے ایک طرف اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں اور میں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں. تو اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اب وضو کر لوں. تو اب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے وضو کرنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے. تو کوئی شخص پیچھے سے آ کے بڑے محبت سے دوستانہ رنگ میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں وضو کرنے کی جگہ دکھاؤں. تو وہ دائیں طرف ایک ہال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بڑا ہال. تو اس کے ایک طرف جیسے اس طرف یہاں شیشے ہیں، اور اگر ان کے پردے ہٹے ہوں تو سورج سامنے ہو اور پوری روشنی آ رہی ہو. اسی طرح تھا، سورج کی روشنی پوری طرح اندر آ رہی تھی. اور اس سائڈ پہ کچھ کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور سامنے بالکل 4 کمرے تھے. 4 میں سے 2 کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور 2 کے دروازے بند تھے. اور ایک عجیب چیز تھی کہ کونے میں ایک 5واں کمرہ تھا، یعنی 4 کمرے یوں، پھر 5واں وہ، اور اس کے ساتھ ایک کمروں کی یہ لائن تھی. اور وہ 5واں جو کمرہ تھا اس کا مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. تو وہ شخص مجھے درمیان میں ہال کے اندر لا کے کہتا ہے کہ وہ قادیانیوں کے 4 کمرے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہیں، تو یہاں وضو کر لو. تو میری آنکھ کھل گئی فوراً. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہوئی، یہ تو بڑا عجیب سا واقعہ ہے. پھر میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ 4 کمرے کیا تھے. تو فوراً اس کی تفہیم ہوئی کہ یہ جس طرح 4 خلفاء ہیں، یہ 2 چاروں کمرے ان کے ہیں اور 2 کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کا انتخاب عوام نے کیا ہے، کھلے دروازے کے ساتھ ہوا ہے، اور 2 جو بند ہیں ان کا انتخاب بند کمروں میں ہوا ہے. اور جو 5واں کمرہ جو ہے جس کا دروازہ ہی کوئی نہیں، یہ مسرور احمد صاحب کا کمرہ ہے. یعنی وہ ہیں ہی نہیں خلیفہ، کیونکہ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہو چکا ہوا ہے. میں نے یہ خواب اس وقت طارق چوہان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی سنائی.
میں نے کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ خواب بڑی واضح ہے، لیکن اس طرح خواب کے معاملے میں میں کوئی اتنا یقین نہیں رکھتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہی خلیفہ ثانی بھی خواب کی بنیاد پہ دھوکہ کھا چکے ہیں، تو میں بھی کوئی غلط اس کی تعبیر نہ لے لوں، اس لیے اپنے فضل سے مجھے علمی اور عقلی دلائل سے ان چیزوں کو مجھ پہ کھول دے۔ یہ اسی وقت میری دعا تھی اور میں چلا گیا پھر اپنے کام پہ۔ اس کے بعد کچھ سوالات میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے، یہ 3 میں نے صرف مختصر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ عجیب سوال تھے جو میں تحقیق کی غرض سے جاننا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت مجھ پہ روشن ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ سوال اگر میں آج بھی آپ کے سامنے رکھوں تو میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون اس کا جواب دے سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے وہ بھی اس کا جواب سمجھا دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط میں 20 نمبر شرط پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والے ہیں یہ ان چیزوں کا وعدہ کریں گے، اتنی رقم دیں گے۔ اس میں 20 نمبر میں لکھا ہے کہ لیکن میں اور میرے اہل و عیال ان سے مستثنیٰ ہوں گے، اور شکایت کرنے والا منافق ہے۔ یہ مسئلہ میرے ذہن میں ایک ایسا آ گیا، میں کہوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ میں اور میرے اہل و عیال، جس سے مراد ان کے بیوی بچے تھے، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستثنیٰ ہیں اور یہ جنتی ہیں، تو پھر جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے میسیج آ رہا ہے جس میں ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے خلیفہ ثانی کو، تو یہ بڑا کھلا تضاد ہو گیا ہے۔ میں اس کا کہاں سے حل ڈھونڈوں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں نے اسی غرض سے پھر میں جرمنی آیا۔ میں بات کرنا چاہتا تھا حضور سے کہ مجھے اس کا جواب بتائیں تاکہ میرا دل پوری طرح تسلی پا جائے۔ یہ ایک سوال تھا۔ اب آپ اس پہ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ آسان سوال نہیں تھا، بڑا مشکل سوال تھا میرے لیے۔ پھر میرے دل میں تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو میں وہاں جاؤں جرمنی، وہاں جا کے حضور سے بھی ملوں اور ان کے جو ارد گرد کے ساتھی ہیں پہلے ایمان لانے والے ان سے ملوں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ اگر تو وہ درخت سچا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے لگایا ہوا ہے تو وہ علامتیں مجھے ان لوگوں میں بھی نظر آئیں گی جنہوں نے سب سے پہلے انہیں قبول کیا ہے۔ یہ میرا دوسرا مقصد تھا، یعنی دوسرا سوال تھا جس کی خاطر میں حضور سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر ایک تیسرا سوال جو چھوٹا سا ہے لیکن وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جو مامور من اللہ ہوتے ہیں ان کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ حضور سے کہ یہ آپ کیونکہ میرا تاثر یہ تھا کہ آپ بات کو ایکسپلین کرتے ہیں تو پھر بہت لمبا کرتے ہیں اور یہ علامت پوری نہیں اترتی، یہ میرا اپنا تاثر تھا۔ تو اس قسم کے سوالات تھے اور میں ان کا جواب چاہتا تھا۔ میں آیا، پھر ایک سوال تھا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کی میں وضاحت لینا چاہتا تھا۔ اور یہ 3 کو 4 کرنے والا میں حضور کی تقریر میں سن چکا ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ مادہ کی 3 حالتیں ہیں لیکن ایک چوتھی حالت سولک ہے۔ یہ درست ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کیمسٹری میں، اور میں نے اس کے بعد ریسرچ بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد 4.5 سال ایز اے کیمسٹری لیکچرر آرمی کالج میں پڑھایا بھی ہے۔ تو میں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر اس سے جو مضمون آگے چلتا ہے
جس کو حضور سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، یہ بالکل سچی باتیں ہیں، اور یہ انشاءاللہ آئندہ زمانے میں یہی ہوگا، اور یہی غلبہ اسلام کی دلیل بنے گی۔ یہ بہت گہری بڑی سالڈ تھیوری ہے جو حضور کی طرف سے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ سوالات تھے جن کو لے کے میں یہاں پہ آیا تھا۔ حضور نے مجھے کچھ جواب دیے، سوالات میں نے بہت سے کیے تھے، لیکن ان باتوں میں میری تھوڑی سی تسلی نہیں ہو رہی تھی، میں واپس آ گیا۔ اور لیکن یہاں میں یہ بات بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ میں پوری طرح یہ جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ اس میں بالکل کوئی شائبہ نہیں ہے۔ صرف یہ چیزیں مجھے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایمان میں کچھ حصے مخفی ہوتی ہیں، یہ ایک ایسا چیز تھی جو میرے لیے مخفی تھی اور ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میں واپس آ کے گھر میں بے چین رہتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا کہ خلیفہ ثانی ان کے اہل میں سے ہیں، اور یہ 20 نمبر جو شرط ہے یہ آسانی سے قبول کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی پرابلم تھی۔ میں سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، مجھے ایک چیز اس کا جواب یہ ذہن میں آیا کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کتاب میں لکھا ہے، یہ زمین کسی کو بہشتی نہیں بناتی، یہاں دفن ہی وہ ہوگا جو بہشتی ہے۔ تو اس پہ غور کر کے کیا وہ وہاں دفن ہوئے ہیں؟ وہ تو ربوہ میں دفن ہے، وہ اس زمین میں دفن ہی ہوئے، تو وہ خود بخود اللہ نے ان کو جب اس چیز میں سے نکال دیا تو وہ اب کس فکر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ وہ اس زمین میں جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہشتی کہا تھا بہرحال نہیں دفن ہوئے، باقی آخرت کا معاملہ خدا جانتا ہے۔ تو اس طرح اچھا اب یہ اس کا جواب مل گیا۔ پھر دوسرا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اتفاق سے میں جب یہاں آیا تو صرف عامر صاحب یہاں موجود تھے، اور جب کہ میری خواہش تھی کہ میں باقی دوستوں سے بھی ملوں، اور انہوں نے مجھے بڑے 10 مہینے بڑا پریشان کر کے رکھا عامر صاحب نے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے جب حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں سوال و جواب ہو رہے تھے، تو وہ حضور کچھ دیر کے لیے اٹھ کے گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے۔ انہوں نے کہا میں بھکر سے ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ربوہ چلے گئے تھے، وہاں کچھ دیر ہومیوپیتھی کا کام کیا، اور پھر اس طرح انہوں نے اپنا تعارف انکساری سے کیا، مجھے اصل بات نہیں بتائی، یا ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کس نیت سے ان سے سوال کر رہا ہوں۔ اب میں واپس آ کے کہوں کہ ان کے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، جبکہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس وقت پوری طرح کلیئر نہیں تھی، تو یہ کیوں ایسے ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں لکھتے ہیں ان کو؟ تو نہ تو میں نے ان سے وضاحت کی پوچھی، نہ کسی اور سے، پر اسی سوچ میں رہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بات بالکل صاف ہونی چاہیے۔ جیسے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میں کیمسٹ ہوں، بس میں کیمسٹ ہوں، اگر یہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے پھر مجھے بتایا کیوں نہیں صاف؟ تو میں اس سوچ میں رہا۔ 10 ماہ گزر گئے، میں نے کسی سے نہیں بات کی اس معاملے میں، صرف میری بیوی تھوڑا بہت جانتی تھی کہ مجھے اس بارے میں کچھ تذبذب ہے۔ تو اتفاق سے پھر میں نے کسی کام کے سلسلے میں مبشر احمد صاحب سے فون کیا، تو باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر عامر صاحب جن کا آپ ڈاکٹر لکھتے ہیں وہ کس چیز میں ڈاکٹر ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کی ہے، 4 سال یا 4.5 سال کا کورس کیا، اور وہ اس طرح ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ تو میری وہ بھی تسلی ہو گئی، حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی بات تھی۔ اس طرح ایک ایک کر کے جتنے اعتراضات میرے ذہن میں آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دور کر دیے۔ جب یہ سب چیزیں دور ہو گئیں، پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں ساروں کو بتانا شروع کیا کہ مجھے بڑی خوشی تھی کہ مجھے ایک بالکل نئی چیز مل گئی، اور میں نے اس زمانے کے امام کو پہچان لیا، تو کیوں نہ میرے بہن بھائی، ماں اور رشتہ دار اور دوست اور سارے احمدی اس کو جانے۔ تو میں نے ان سے پھر رابطہ شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ اس وقت ہمارے قائم مقام امیر تھے
میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ بات ہے، آپ غور کریں، اور وہ موعود وجود دنیا میں آ چکا ہے، آپ اس کی تلاش کریں. اور میں نے حضور کی ویب سائٹ بتا دی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ غور کریں، مجھے پتہ ہے کہ آپ جلدی میں جواب دے رہے ہیں، لیکن تحقیق کریں، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا اس کا. تو کہتے ہیں اچھا میں مربی صاحب سے بات کروں گا. میں نے کہا آپ کریں گے تو مجھے بھی بلا لیں، میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے کی نہ کی. دوسرے تیسرے دن میں مسجد چلا گیا خود ہی. وہاں میں گیا تو وہاں پہ قائم مقام امیر صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے صدر انصار اللہ انور رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انور رشید صاحب یہ ربا میں ڈاکٹر رشید صاحب جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ صدر انصار اللہ ہیں وہاں پہ سویڈن میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو علم ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ لوگوں نے مجدد ہونے کے دعوے کیے ہیں. تو صدر انصار اللہ صاحب جناب سیدھے کرسی پہ کھڑے ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں بڑے جوش میں، عبد القدیر صاحب اگر آسمان سے خدا بھی نیچے آ کے میرے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ خلافت جھوٹی ہے تو میں کہوں گا خدا تو جھوٹا ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا. تو میں نے انہیں جواباً کہا کہ انور صاحب آپ کو اس بات کا شعور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ خیر وہ چپ ہو کے بیٹھے. تو چند لمحوں بعد ہی مربی صاحب آ گئے. تو میں نے مربی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ انور رشید صاحب نے مجھے میری بات کا جواب دیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے عبد القدیر صاحب آپ سمجھتے ہیں، وہ ذرا جذباتی انداز میں بات کر گئے ہیں، لیکن اصل بات تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا. تو میں نے بڑے آرام سے کہا نہیں میں نہیں سمجھتا. تو وہ پھر سنجیدہ ہو گئے کہ یہ معاملہ کوئی ٹیڑھا لگ رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آب آمد تیمم برخاست، یعنی جب خلافت آ جاتی ہے تو مجددیت نہیں رہتی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ آب کیا ہے اور تیمم کیا ہے؟ تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سخت ناراضگی آ گئی اس پہ. تو اتفاق سے اسی وقت اذان ہو گئی اور ہم اٹھ کے چلے گئے. یہ میرے پہلی ان سے میٹنگ اس طرح ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کیونکہ باتیں ہوتی جا رہی تھیں اور پھیلنی شروع ہو گئیں پوری جماعت سویڈن میں، تو ان کا رد عمل بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اس کا خلاصہ میں آسان لفظوں میں یہ کہوں گا جس کو آپ سب ان تجربات سے گزرے ہیں کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. میں سب اس میں جو سب سے مشکل ایک چیز آئی، یعنی جس پہ مجھے جسے حق الیقین کہتے ہیں وہ ہو گیا، وہ تھی میرے چچا بیمار تھے اور میں اور میری بیوی 8 ماہ تک خاموش رہے. ان کو نہیں بتایا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس کا صدمہ ہوتا ہے، کہ وہ کہیں گے کہ یہ بچے کہاں چلے گئے اور کس راہ پہ پڑ گئے. تو وہ خیر ہم نے انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو ہم ان سے بات کریں گے. لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہی مولویوں نے سخت مخالفت کی اور ان کو بتانا شروع کیا. وہ بچہ بیچارہ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے، اس کو علم نہیں تھا. اس نے اس خیال سے کہ ہم بھٹک گئے ہوئے ہیں تو مولوی صاحب ہمیں رہنمائی کریں گے اور ہدایت دیں گے، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ انہیں سمجھائیں. اور مولوی صاحب نے اس کو غلط جواب دیا کہ میں نے تو بڑی دفعہ ان سے بات کی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں. اور یہ سچ یہ ہے کہ اب یہ دوسرے مربی صاحب ہیں، پہلے والے نہیں ہیں.
7-8 سال میں وہ آ رہا ہوں، میری ان سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ میری اور ان کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس لیے میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا ان سے کسی بات میں آمنا سامنا ہو، میں اس لیے الگ الگ زندگی گزارتا رہا۔ انہوں نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا ہے، تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور یہ واضح صاف جھوٹ بولا گیا تھا، مجھ سے انہوں نے کبھی نہیں بات کی۔ تو اب مشکل اس کو پڑ گئی کہ اس نے بات ہم سے کر دی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم سے تو کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی، سمجھانا کہاں ہے۔ اس مجبوری کے تحت انہوں نے مجھے فون کیا، میں گھر پہ نہیں تھا، میں گھر سے کام پہ تھا، گھر آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ ربیع صاحب کا فون آیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ کس سلسلے میں آیا ہے۔ خیر میں نے فون کیا تو انہوں نے اٹھایا، مجھے کہتے ہیں کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا میں عبدالقدیر بول رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا عبدالقدیر، میں نے آپ سے بات کرنی تھی، وہ آپ سے 1 سال پہلے وہ اسی واقعے کا جو انور رشید اور یہ مجددیت کا آپ کو میں نے بتایا ہے، اس وقت وہ دوسرے مربی صاحب نے آپ کو مجددیت کے بارے میں کچھ وضاحت دی تھی، کیا آپ کی ان کے جواب سے تسلی ہوئی؟ میں نے کہا انہوں نے مجھے جو وضاحت دی تھی آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو میرے جواب سے تسلی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر چپ ہو گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ وہ جرمنی میں ایک صاحب دعوے دار ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں۔ میں کہا اس بات پہ ابھی گفتگو کرتے ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر کوئی چیز قرآن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس پہ میں اور آپ دونوں متفق ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ مجھے جواباً ان کو سمجھ لگی کہ میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے جواباً کہتے ہیں میں تو خلیفہ کو سچا سمجھتا ہوں۔ تو میں نے یہ ان کا جواب تھا، یعنی وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر عبدالقدیر یہ کہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، تو میرے سے زیادہ گمراہ شخص کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس طرف کیوں نہیں آتے جس طرف کی میں آپ کو بلاتا ہوں کہ قرآن اور حکم و دل کی تحریرات ہمارے لیے سند ہیں۔ وہ اس طرف بالکل نہیں آتے تھے، ایک دم پھر چپ ہو گئے، کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اپنے 2-3 دوستوں سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب کبھی میری مربی صاحب سے بات ہوگی میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور وہاں دیکھ لینا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کیونکہ میں اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ تو وہ بالکل چپ، کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بند کر دیا فون۔ اور اس کے بعد انہوں نے جناب سارے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ان کو غالباً کہا ہوگا، تو کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ ہر گھر فون کیا کہ یہ لوگ خارج ہیں، یعنی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور پوچھنا شروع کر دیا۔ میری بہن کو فون کیا کہ آپ کا ان سے کیسا تعلق ہے، آپ ان کے خیالات کی حامی ہیں یا نہیں۔ 2 بہنیں میری رہتی ہیں، دونوں سے انہوں نے فون کیا، تو انہوں نے بھی مناسب جواب دیے ان کو۔ اسی طرح اور رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساروں کو انہوں نے فون کیے۔ مجھے جب انہوں نے اگلے دن مجھے فون کر کے بتا دیا کہ اس طرح فون آئے تھے، میں نے بہت خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا کہ وہ چیز جو میں جماعت کو پہنچانا چاہتا تھا خود ہی انہوں نے پہنچا دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میسیج ہر گھر پہنچ چکا ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے مقاطع اور ساری چیزیں یہ کر دیں، تو اعلان بھی مسجد میں کرا دیے، ساری مساجد میں سویڈن کی۔ لیکن اس میں جو میں نے ابھی چچا کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ اس دوران ان کی وفات ہو گئی۔ اب میرے چچا، ان کی بیٹی، میری بیوی بھی ہیں۔ بڑا مشکل وقت تھا وہ۔ سامنے ان جنازہ رکھا ہوا تھا، میں اور یعنی طارق چاند صاحب، ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور جماعت کے سارے افراد، یہ وہ افراد ہیں جن کو 25 سال سے ہم اکٹھے بیٹھتے رہے یا ملتے رہے، قریبی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو
جن کو میں پاکستان سے جانتا ہوں، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو پاکستان میں میرے ہمسائے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے. اب وہ آئیں اور میں کھڑا تھا، یہ منہ موڑ کے اس طرح چلے جائیں جس طرح انسان کوئی مردار متفن شدہ جانور کو سڑک پہ پڑا دیکھتا ہے نا تو اسے کراہت آتی ہے. یہ اس طرح ساری جماعت اس طرح سامنے سے گزر گئی سوائے 3 آدمیوں کے. کوئی اسلام دعا نہیں، کوئی کچھ نہیں. خیر وہ دفنا کے ہم تو پیچھے کھڑے رہے، انہوں نے ساروں نے یہ کیا، واپس آ گئے. میرا بھائی وہ ادھر ہالینڈ میں ہوتا ہے، وہ بھی وہاں کا صدر انصار اللہ اور امیر صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے. وہ بھی میں نے ان سے کئی دفعہ اس سلسلے میں بات کی، وہ بات نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ آئے تھے. وہ سارا یہ دیکھ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار کہ دیر یہ تو بڑا ہی گندا رویہ ہے جماعت کا. میں نے کہا یہ وہ جماعت ہے جو دعوے کرتی ہے لا فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ اس کا عملی مظاہرہ یہ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت رہی ہی نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے بہت دور جا چکی ہوئی ہے، تو آپ اس کو مان لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ہالینڈ جا کے تحقیق کروں گا، لیکن بدقسمتی سے میرے بھائی ہیں مگر مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جمعہ صاحب سگریٹ کیوں پیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ اتنی سی چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہو. آپ یہ مجھے چلو اگر یہی چیزیں دیکھنی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے ایک بندہ مار دیا تھا، ایک قاتل کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، تو آپ کو یہاں کیا پرابلم پیش آتی ہے؟ جس مولوی نے آپ کو یہ توجہ دلائی ہے اس کو میرا یہ جواب بھی دے دینا. اس کے بعد آج تک انہوں نے مجھے فون نہیں کیا. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اسی طرح میرے اور بھی بہنیں ہیں، ان سب کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی. بس آخر میں اب میں صرف یہ ایک بات پہ اپنے اس بیان کو ختم کروں گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے بارے میں پیش گوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سورج اور چاند گرہن لگے گا، اور چاند گرہن ہوا تھا، اور اس کے بعد ساروں کو یعنی جو سعید روحیں تھے ان کو علم تھا کہ اب سورج گرہن بھی ہوگا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، شیشے لے کر ان پر سیاہی مل کے ان کو کالا کر کے کہ سورج کو دیکھیں گے. اور ایک شخص کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ وہ اطلاع دے جب سورج گرہن لگے گا. تو اس شخص نے جب 9 بجے کے قریب آ کے اطلاع دی تھی کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد مبارک کی چھت پر چلے گئے تھے. تو اس وقت وہ گرہن پوری طرح نہیں تھا، خفیف تھا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہ ایک امام وقت کی نشانی کے لیے یہ گرہن لگ رہا ہے، تو اتنا خفیف ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ محروم رہ جائیں اس نشان کو دیکھنے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر دے. اور وہ پھر تھوڑی دیر بعد مکمل سورج گرہن ہو گیا تھا اور ایک کھلی نشانی سب کو ملی تھی. اسی طرح آج ہم بہت چھوٹی سی ایک جماعت ہیں جس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے گا، لیکن وہ جو وعدہ ہے کہ ایک کھلی نشانی ملے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے اور پوری دنیا کو ایک کھلی نشانی ملے. جزاک اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ تعالیٰ واحسن الجزا. عبدالقدیر صاحب نے اپنے بہت ایمان افروز کچھ واقعات سنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اسی طرح جماعت کے جو دوسرے افراد اس طرف توجہ کر رہے ہیں یا اس طرف ریسرچ یا توجہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر دے اور ان کے لیے بھی یہ رستہ جو ہے ہموار کر دے.